ہندوستان میں نریندر مودی کے تیسری بار وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کی تقریب کی تیاری زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نریندر مودی کے تیسری مدت کے لیے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھانے کی تقریب میں 7 پڑوسی ملکوں کے سربراہوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نریندر مودی کے NDA اتحاد کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، سیشلز اور ماریشس کے سربراہوں کو شرکت کے دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ تقریب اتوار کی شام 7 بجے ایوان صدر راشٹرپتی بھون میں منعقد ہوگی اور غیر ملکی مہمانوں کی آمد آج شام سے شروع ہو جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں 7 مرحلوں پر مشتمل پارلیمانی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی اس بار 240 نشستیں حاصل کر سکی، جبکہ حکومت بنانے کے لیے 272 نشستوں کی ضرورت تھی۔ بنابراین اس بار BJP اتحادی جماعتوں کی حمایت سے حکومت بنانے پر مجبور ہے۔ BJP کی قیادت میں قومی جمہوری اتحاد نے مجموعی طور پر 292 نشستیں حاصل کی اور اس اتحاد میں شامل بعض جماعتوں کے الگ ہونے کی قیاس آرائیاں اس وقت دم توڑ گئیں جب قومی جمہوری اتحاد کے اراکین پارلیمان کی نشست میں متفقہ طور پر مسٹر مودی کو اتحاد کا قائد منتخب کر لیا گیا۔ پاکستان کی حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ میاں نواز شریف نے سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے گفتگو میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے ہر بڑے منصوبے کے پیچھے ان کی پارٹی کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، جیلوں میں بند کیا گیا، بقول ان کے عقوبت خانوں میں رکھا گیا، جلا وطن کیا گیا، لیکن نہ انہوں نے نہ ہی ان کی پارٹی کے دیگر لیڈروں نے کبھی انتقام کی سیاست پر عمل کیا۔ میاں نواز شریف نے عمران خان کی قیادت میں PTI کی حکومت پر ملک کی معیشت کو تباہ کر دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی نے ایسی حالت میں حکومت سنبھالی ہے کہ معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی کی حکومت میں پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ وہ اپنے سیاسی حریفوں کے لیے دل میں بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ مسلم لیگ نون کے اراکین پارلیمان سے کہا کہ ملک میں ایسا نظام لانے کی کوشش کریں کہ لوگوں کو سستی بجلی ملے اور کھانے پینے کی اشیاء سستی ہوں۔ پاکستان نے اسرائیلی فوج کا نام بلیک لسٹ کی فہرست میں شامل کیے جانے کی حمایت کر دی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم نے اسرائیلی فوج کا نام بچوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والی افواج کی فہرست میں شامل کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم نے کہا ہے کہ اسرائیل کا نام اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل کیے جانے کی توقع تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب نے کہا ہے کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت منسوخ کیے جانے پر اسلامی ملکوں میں بحث ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان تمام ملکوں کی مذمت کرتا ہے جو اسرائیل کو اسلحے دے رہے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے ایک رہنما نے تاکید کی ہے کہ عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرنے کی بنا پر اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں اسرائیل کو شامل کیے جانے سے نتنیاہو، صہیونی فوج اور صہیونی حکام تل ملا کر دیوانے ہو گئے ہیں۔ عزت الرشق نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت دھتکاری جا چکی ہے اور بین الاقوامی عدالت میں اس کے خلاف کیس چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے مرکز میں نصیرات کیمپ میں ایک ایسے اسکول پر صہیونی حملے کہ جہاں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی ایک وحشیانہ جرم نسل کشی اور نسلی تطہیر ہے اور اس اقدام کو دانستہ طور پر انجام دیا گیا ہے، اور یہ کہ پناہ گزینوں کے درمیان تحریک استقامت کے مجاہدین کی موجودگی سے متعلق صہیونی دشمن کا دعویٰ محض ایک جھوٹ ہے۔ تحریک حماس کے اس رہنما نے کہا کہ بمباری کر کے عورتوں اور بچوں کے قتل عام کا کوئی جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطینی اتھارٹی نے بھی غاصب صہیونی حکومت کے خلاف قانونی کارروائی کو ایک درست اقدام قرار دیا۔ فلسطینی اتھارٹی نے تاکید کی پوری دنیا فلسطین کو تسلیم کرے اور یہ اقدامات اور پاس کی جانے والی بین الاقوامی قراردادیں اس حقیقت کی ترجمان ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل عالمی سطح پر بالکل الگ تھلگ اور تنہا ہو چکے ہیں۔ اس فلسطینی رہنما نے کہا کہ عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرنے کی بنا پر اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں اسرائیل کو شامل کیا جانا ایک درست اقدام اور اسرائیل کے خلاف قانونی کارروائی اس کے جرائم روکنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اسرائیل کا نام اس عالمی ادارے کی بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے اسرائیل کو اطلاع دے دی ہے کہ اس کا نام اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حکومت کا نام ان ملکوں کی فہرست میں شامل کیا جائے گا جو جنگی علاقوں میں بچوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں صہیونی حکومت کے نمائندے گلاد اردان نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے اس کو یہ اطلاع دے دی ہے کہ اسرائیل کا نام جنگ میں بچوں پر حملہ کرنے والے ملکوں کی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی حکومت کے نمائندے نے اسی کے ساتھ غزہ کے بچوں پر حملے اور ان کے قتل پر اقوام متحدہ کے اس فیصلے پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس کو شرمناک قرار دیا اور کہا ہے کہ اس خبر سے اس کو شاک پہنچا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جنگوں میں بچوں کے حقوق پامال کرنے والی افواج کی جو رپورٹ تیار کی گئی ہے اس میں اسرائیلی فوج کا نام شامل ہے۔ یہ رپورٹ 14 جون کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی جائے گی۔ جنگوں میں بچوں کے ساتھ بدسلوکی سے متعلق یہ سالانہ رپورٹ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پیش کرتے ہیں اور یہ پہلا موقع ہے جب اس رپورٹ میں اسرائیل کا نام شامل کیا گیا ہے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ آج سنیچر کو بھی جاری رہا۔ غزہ سے موصولہ تازہ رپورٹوں کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے سنیچر کی صبح شمالی غزہ کے محلے شیخ رضوان میں لوگوں کے رہائشی مکانات پر بمباری کر دی۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق اس بمباری میں 4 فلسطینی شہید اور 14 زخمی ہوئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں 8 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے جمعے کی شام بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں مختلف علاقوں میں 8 بار حملے کیے جن میں 77 فلسطینی شہید اور 221 زخمی ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق فلسطین کے محکمہ صحت نے اعلان کیا تھا کہ صہیونی فوج کے حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والوں میں نئے اضافے کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 36,731 اور زخمیوں کی تعداد 83,530 ہو گئی ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں پر ایسی حالت میں اندھا دھند وحشیانہ حملے جاری رکھے ہیں کہ ان حملوں کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی دونوں سطح پر اس کو لاحق بحران روز بروز وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت گزشتہ 8 مہینے کے دوران اپنے وحشیانہ حملوں، جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نشو کشی سے اپنا کوئی بھی مقصد پورا نہیں کر سکی ہے۔ پریس ذرائع نے مغربی کنارے میں غاصب صہیونی فوج کے حملے اور ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت کی خبر دی ہے۔ صہیونی افواج نے آج ہفتے کے روز دریائے اردن کے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے کے دوران فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوج کے درمیان گھمسان کی لڑائی بھی ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے غزہ کے شمال میں واقع شہر طول کرم کے مشرقی علاقے میں ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے کے شہر اریحا کے جنوب میں واقع عقبہ جبر کیمپ پر صہیونیوں کے حملے کے دوران 11 فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ ایسے وقت میں جب غزہ کے خلاف صہیونی فوج کی تباہ کن جنگ میں دسیوں ہزار فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، مغربی کنارے کے فلسطینی مجاہدین اور نوجوان بھی صہیونی فوج کے خلاف مختلف علاقوں میں جملہ نابلس، طول کرم، جنین اور خلیل میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں اور غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے، جبکہ صہیونی فوجیوں نے کچھ علاقوں پر حملے کر کے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے سابق وزیر جنگ اور یسرائیل بی تنو پارٹی کے لیڈر لیبرمن نے اعتراف کیا ہے کہ 8 ماہ کی جنگ کے بعد مکمل کامیابی حاصل کرنے کے بجائے ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ لیبرمین نے تاکید کی ہے کہ اسرائیل شمالی علاقہ کھو چکا ہے اور حزب اللہ کے مقابلے میں بالکل بے بس ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل حماس کو تباہ کرنے اور اپنے قیدیوں کو آزاد کرانے میں ناکام رہا ہے۔ نتنیاہو حکومت کے مخالف صہیونی رہنما یائر لاپڈ نے بھی کہا ہے کہ نتنیاہو کابینہ اسرائیل کی بدتر سیاسی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ناتواں رہی ہے۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو ٹی وی نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل کی جنگی کابینہ کے رکن بینی گینٹس ممکنہ طور پر مستعفی ہو سکتے ہیں اور نتیجے میں نتنیاہو بھی اپنی جنگی کابینہ تحلیل کر سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے گینٹس سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے اور اپنے عہدے پر باقی بنے رہنے کی اپیل کی ہے۔ یمن کے مختلف شہروں میں عوام نے غزہ کی حمایت میں ملین مارچ کیا۔
یمن کے دارالحکومت صنعاء کے السبعین اسکوائر پر آج بھی یمنی عوام نے اپنے ملین مارچ میں غزہ کی حمایت اور فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اسی طرح کی ریلیاں اور مارچ یمن کے دوسرے شہروں اور علاقوں میں بھی کیے گئے۔ غزہ کی حمایت میں نکالی جانے والی یمنی عوام کی ان ریلیوں میں مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کی گئی۔ یمنی عوام نے ان ریلیوں میں قبلہ اول مسلمین، مسجد الاقصیٰ کی توہین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ یمن کی مسلح افواج ترجمان نے جمعے کو بحیرہ احمر میں 2 بحری جہازوں پر حملے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ بحیرہ احمر میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں مقبوضہ فلسطین کی طرف جانے والے 2 بحری جہازوں پر حملہ کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جانے کی کوشش کرنے والے ان دونوں بحری جہازوں پر ڈرون طیاروں اور بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے میں ایک صہیونی فوجی ٹھکانے کو ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ عراق کے استقامتی محاذ کے میڈیا نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم بدستور غاصب صہیونی حکومت کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے اعلان کیا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں غزہ کے عوام کی مدد کے لیے اور جار صہیونی فوج کے ہاتھوں عام شہریوں کی نسل کشی کے جواب میں انجام دی جا رہی ہے۔